سب سے پہلے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ گزارش ہے کہ میرا نام سید امتیاز حسین شاہ ایڈوکیٹ ہوں، میں پیشے کے لحاظ سے میں وکیل ہوں۔ میرا علاقہ ڈویژن لاہور ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب کا میں رہائشی ہوں، مستقل رہائشی ہوں۔ انکل سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ پہلی دفعہ زیارات کے لیے آئے ہیں یا پہلے بھی آپ آ چکے ہیں؟ میں پہلی دفعہ زیارات کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے میرے نبی کے نواسے کی جو ہے نا زیارت کرائی، ذیب العظیم کی زیارت کرائی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی۔ اچھا، آپ کربلا پہنچ چکے ہیں اور آپ پہلی دفعہ کربلا آئے ہیں۔ یقیناً جو بندہ پہلی دفعہ کربلا آتا ہے اس کے تاثرات جو ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں، تو آپ نے پہلی دفعہ کربلا کے کیسا محسوس کیا؟ ہاں جی، میں نے پہلے میں ایران آیا ہوں، امام رضا پاک کے روزے کے وہاں زیارت کی ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ملنسار ہیں، مہمان نواز ہیں۔ عراق کے لوگ جو ہیں وہ بھی بہت مہمان نواز ہیں، بہت پیار والے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لنگر کی ضرورت نہیں ہے، پانی یہاں ملتا ہے، لوگ بہت ہی شفیق ہیں۔ آئی ایم ویری ویری امپریس بائی دا گڈ مینرس آف ایران عراق۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ جب ہم یہاں پہ پہنچے تو لوگ بہت اچھے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زائرین کے لیے ہر سہولت موجود ہے، زبردستی وہ آپ کو پانی پیش کر رہے ہیں، کھانا پیش کر رہے ہیں۔ میرا ایک سمپلی سوال ہے آپ سے، دیکھیں آج 1400 سال بعد امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اتنا امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے، انہیں پانی پلایا جا رہا ہے۔ کیا آج سے 1400 سال پہلے جب غریب زہرا نے حلم کی صدا بلند کی تھی اور مولا امام حسین نے پانی طلب کیا تھا، کیا انہیں بھی کسی نے پانی پیش کیا؟ بہت افسوس کے بعد بہت مشکل سوال کیا۔ چاہیے تو یہ ہے جس کا بندہ فالوورز ہو، جس کا ماننے والا ہو، اس کا عزت کرے، احترام کرے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو تمام سے میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کلو مسلم اخوتن، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چونکہ وہ خدا کے اور نبی اور رسول کے کلمہ پڑھتا ہے، ان کے ماننے والا ہے، اس کے فالوز ہے، سب کو مل جل کے جو ہے وہ سید الشہداء ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حسن انسانیت ہے۔ انہوں نے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اجاگر کیا اور رہتی دنیا تک انہوں نے اسے قائم دائم کیا، اپنی قربانی دے کر، اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر، اللہ کی راہ میں ذیب العظیم بن کے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے کر انہوں نے دین اسلام کو قائم کیا اور رہتی دنیا تک آباد کیا۔ تمام مسلمانوں سے میری ہاتھ باندھ کر التماس ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، سب ہم مسلمان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، سب نبی پاک کے، خدا کے نبی پاک کے اور اس کے نواسے پر سب کا ایمان ہے، اس لیے سب ایک ہو جائیں۔ میری ہاتھ باندھ کا یہی گزارش ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ممالک میں فرقہ واریت کو کافی ہوا دی جاتی ہے، آپ کربلا میں آئے، کیا یہاں آ کر بھی آپ نے یہ چیز محسوس کی کہ انہوں نے کہا سنی شیعہ اس قسم کا کوئی چیز؟ میں نے کوئی چیز یہاں نہیں دیکھی۔ ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے تھے ہمارے بھائی، ہاتھ کھول کے بھی پڑھتے تھے، سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، سب ایک دوسرے کو جھک کر سلام کرتے تھے، سب نبی کے ماننے والے ہیں، سب خدا کے ماننے والے ہیں، سب حضرت امام حسین علیہ السلام کی، مولا مشکل کشا کی، ان کی آل اولاد، 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم شہدائے کربلا، امام زمانہ علیہ السلام پر سب ایمان رکھتے ہیں، سب بھائی بھائی ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فرقہ واریت کہاں سے ہے۔ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے، یہاں تو میں نے بہت ہی ادب دیکھا ہے تمام میں۔ بے شک۔ اچھا، مولا آپ کی معرفت میں مزید اضافہ فرمائیں۔ یقیناً آپ کی عقیدت جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے چھلک رہی ہے۔ آپ آئے، آپ نے اس چیز کو محسوس کیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام انسانی طبیعت میں کوئی تبدیلی لاتی ہے؟ ہاں جی، جو اگر تبدیلی نہ لائے، حضرت امام حسین علیہ نبی پاک کی خانہ کعبہ کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی، مولا علی علیہ السلام کی، غازی پاک کی، شہدائے کربلا کی زیارت کے بعد اگر بندہ بدلے نہ، مسلمان بدلے نہ، میرے خیال میں زیادہ الفاظ نہیں بول سکتا۔ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ اسے بدلنا چاہیے، اسے صحیح مسلمان، اسے ایماندار، اسے دیانتدار، اسے صحیح جو خدا اور خدا کے رسول کے مطابق مسلمانی بتائی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اس میں ہر صورت میں تبدیلی آنی چاہیے، بڑوں کا ادب، اس میں مذہب کا، دین کا، صحیح دین اس کے دل و دماغ میں ہونے سے، بہن بھائیوں سے، معاشرے سے اس کو مل جل کر چلنا چاہیے۔
अच्छा देखिए, आप करबला पहुँचे, अभी इस वक्त जो है वो हम जवार अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन में मौजूद हैं। सामने मौला अब्दुल्लाह अल हुसैन का हरम है। तो आप यहाँ हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से उन मोमिनीन को, उन मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो इस्तिताअत भी रखते हैं करबला आने की, लेकिन इसके बावजूद नहीं आ रहे? बस मेरी ये गुजारिश है कि तमाम मुसलमानों से मेरी इल्तमास है, सबसे पहले हम एक हो जाएं, आपस में मोहब्बत करें, प्यार करें, नफ़रतें जो ख़त्म कर दें। जितने भी मुसलमान भाई हैं, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, मेरी उनसे हाथ बांध कर गुजारिश है कि हम एक हो जाएं। हमारा कलमा एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा अली एक है, हमारे हसनैन पाक एक है, हमारे पांचतन पाक एक है, हमारे 12 इमाम 14 मासूम एक हैं। हम एक हो जाएं। हमें तमाम मुसलमानों से इल्तमास है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो हज करें, ज़ियारत मोहम्मद व आले मोहम्मद करें, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, असहाबुल हुसैन अलैहिस्सलाम, गाज़ी पाक की ज़ियारत करें। इससे प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ता है। आपको पता चलता है कि ये लोग जो हमें जानते भी नहीं हैं, ये हाथ जोड़ते हैं, ये पानी पियो, ये खाना खाओ, एक जैसे रहो, प्यार से रहो। मेरी यही इल्तमास है तमाम मुसलमान ममालिकों से कि आपस में मोहब्बत से, प्यार से यकजही पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला यही फरमान खुदा है, यही फरमान रसूल है, यही फरमान मोहम्मद व आले मोहम्मद है। इंशाअल्लाह अगर आपने इस बात पे अमल किया तो कामयाबी जो है ना वो आपके कदम चूमेगी। सैयदना, आखिर में मेरा सवाल ये है कि आपने देखा अभी जो है अयाम मुहर्रम में लोग जो है वो पैदल चल कर भी नजफ़ से और बाकी दूसरे शहरों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। आपने देखा जगह जगह पे उनके लिए खाने के इंतज़ामात हैं, जो खुदाम हैं वो ज़बरदस्ती ज़ायरीन को खाना खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती जो थका हुआ है उसकी खिदमत कर रहे हैं, जो प्यासा है उसे पानी पिला रहे हैं। क्या आज से 1400 साल पहले जब सैयदा ज़ैनब अपनी भाई की ज़ियारत के लिए आई थी, क्या उन्हें भी करबला में कोई इस्तकबाल करने वाला मिला? बस उनके साथी जो साहबा थे, जो उनके जिन्होंने उन पर कुर्बानी की, उनके अलावा यही तो अफसोस है, यही तो रोना है। अब भी यही रोना है कि हम मुसलमान एक नहीं हैं। हम इल्तमास करते हैं कि उन जैसे जो है यजीद के साथियों जैसे मुसलमान बच बने, खुदारा एक हो जाए, खुदारा एक हुसैनी हो जाए, सही मुसलमान हो जाए, खुदा और खुदा के रसूल के अहकामात के मुताबिक यकजही पैदा करें और एक मुसलमान हो जाए। बहुत शुक्रिया सैयदना, मौला आपकी ज़ियारत कबूल फरमाएं। वस्सलाम। आपका शुक्रिया। जितने भी खुदाम इमाम हैं, वो खा ईरान में हैं या इराक़ में हैं, उनका मेरा आजिज़ाना सलाम, सबको आजिज़ाना सलाम हो। ईरान जिंदाबाद, इराक़ जिंदाबाद, तमाम मुसलमान ममालिक जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका तारुफ? मेरा नाम सैयद हसन रज़ा नकवी है, मैं पंजाब पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। सैयद, आपका ये पहला सफ़र ज़ियारत है या आप पहले भी ज़ियारत के लिए आ चुके हैं? जी जी, ये मेरा पहला सफ़र है, ज़ियारत है। चलिए माशाल्लाह, मौला आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए। सैयद हसन, आप जब करबला में पहुँचे, पहली नज़र आपकी हरम में हज़रत अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन पे गई, आपने कैसा महसूस किया? जी, जब मैं पहली बार करबला में अभी ज़ियारत के लिए आया तो जब मेरी नज़र हरम की तरफ गई तो मुझे बहुत ही दिली सुकून हुआ। और जितने भी मैं पाकिस्तान में रह के यानी दिल में सोचता था कि इमाम की ज़ियारत करनी है, बेताब था, तो वो मेरा जो ज़हनी थकावट थी और दिल का सुकून था वो पूरा हुआ। हाँ, यकीनन आपने देखा होगा कि सफ़र ज़ियारत के दौरान बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना होता है बाज़ दफ़ा ज़ायरीन को। वो क्या चीज़ है जो ज़ायरीन को तक़वियत देती है, ताकत बख्शती है सफ़र ज़ियारत में? जी, रास्ते में तो बहुत काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है इंसान को दिली सुकून भी पहुंचाती है और कदम ब कदम इमाम की याद सताती है और इमाम मदद फरमाते हैं, तो जिसके ज़रिए ज़ायरीन इंशाल्लाह यहाँ पर पहुँच जाते हैं। चले, आप सैयद हसन आप करबला पहुँचे, यहाँ आपने देखा अभी आशूर के मौके पे ज़ायरीन के लिए तरह तरह के जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं, किसी चीज़ की ज़ायरीन को कमी यहाँ महसूस नहीं होने दी जा रही। आपने इराकी लोगों का रवैया जो है वो कैसा पाया?
جی جی، عراق میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، جب زیارت کے دوران ہمارے بھائی ہمیں ملتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں سے کافی محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمیں پاکستان کی بھی یاد نہیں جانے دیتے، اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں اور ہم بھی کافی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آخر میں وہ مومنین بر صغیر سے پاک و ہند سے جو سفر زیارت کا ارادہ رکھتے تھے لیکن کربلا نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو لوگ دل میں امام حسین کی محبت رکھتے ہیں اور زیارات کے لیے نہیں پہنچے تو ہم امام حسین سے یہی دعا کرتے ہیں، اور بارگاہ امام حسین میں ہم نے یہی دعا کی ہے کہ امام حسین ان کو آپ اپنے توسط سے یہاں پر بلائیں اور یہاں پر زیارات اپنی نصیب فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہی دعا رہے گی کہ انہیں امام حسین بلائیں اور یہاں پہ زیارات وہ اپنی احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ جزاک اللہ سیدنا، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وعليكم السلام ورحمة الله. اولا تعرف نفسك؟ السيد رحيم جابر عبد الله العرداوي. سيد رحيم، ايش قد صار لكم تخدمون هاي الخدمة؟ والله يعني هالسنة هاي لو أول ما تأسس الموقف البداية من البداية تأسس الموقف مالتنا بال 2002 تقريبا. ايش قد صار لكم، ايش قد سنة؟ تقريبا صار لنا 21 سنة. سید رحیم ابھی باب قبلہ مولا حسین پہ بالکل مولا حسین کے مرکز کے قریب زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے 21 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کرتے ہوئے۔ سيدنا هسه ماذا راح تقدمون للزوار؟ هسه الحمد لله نقدم للزوار الشاي والحامض والأكل، ومنامهم لا يجون زوار عندنا ينامون، نخليهم منام عندنا بالتكية مالتنا جوا۔ ابھی ان کے پاس جو ہے زائرین کے آرام کرنے کے لیے، استراحت کے لیے اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو مواقع منصب کیے گئے ہیں، وہاں آپ آرام کریں۔ زائرین کو چائے، مختلف قسم کی جو عراقی چائے وہ تقسیم کی جا رہی ہے، اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے اسی موقع کے زائرین کے لیے۔ شنو رسالتك للزوار وخدام ابي عبد الله الحسين؟ والله للزوار حياهم الله، شو وقت ما يجون احنا موجودين بخدمتهم، خدام زوار الحسين عليه السلام، خصوصا اخواننا بالهند الشيعة العربية۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے امام حسین کے زائرین کو، اور جو مولا کے خدام ہیں جتنے بھی زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو زائرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جتنے بھی زائرین جس ملک سے بھی، بالخصوص ہمارے پاکستانی اور انڈین بھائی جو ہیں، ہم انہیں کربلا میں خوش آمدید کہتے ہیں، وہ آئیں، ہم ان کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہیں۔ أخيراً سيدنا، شنو رسالتك للزوار والإخوة باكستانيين والهنود اللي ما يجيون للزيارة؟ والله بالنسبة احنا نزور لهم إن شاء الله نيابة، نزور لهم هنا نيابة، وإنه ولهم إن شاء الله زيارة الإمام الحسين بهالدن العشرة الأولى۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ جو مومنین پاکستان سے، انڈیا سے، بر صغیر سے جو مومنین زیارت کربلا کے لیے نہیں آ سکے ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو وہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام مومنین کی نیابت میں ایام عاشورہ میں زیارت ادا کریں گے، اور ان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ کوشش کریں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ شکراً جزیلا۔ أهلا وسهلا۔ أهلا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے۔ جی، میرا نام مبشر علی اور میں پاکستان سے ہوں، اسلام آباد سے۔ ماشاءاللہ مبشر بھائی، تو یہ زیارات کے حوالے سے آپ کا پہلا سفر ہے؟ جی جی، الحمدللہ پہلی دفعہ سعادت نصیب ہوئی اور کربلا میں آئے ہیں زیارت۔ ماشاءاللہ، چلے مولا آپ کو بار بار بلائیں۔ جب پہلی دفعہ آپ کربلا پہنچے تو کیسا محسوس کیا آپ نے؟ جب پہلی دفعہ بین الحرمین میں روضہ امام حسین علیہ السلام دیکھا تو لگا کہ جنت میں قدم رکھ دیے ہیں، محسوس ہی ہو رہا تھا کہ ہم جنت میں آ گئے۔ اور امام حسین کا جب حرم دیکھا تو لگتا تھا کہ آسمان پہ، اب زمین کے اوپر ہم نہیں ہیں، آسمانوں میں چلے گئے۔ اور امام حسین کی جب مولا غازی عباس کا حرم دیکھا ادھر بھی اسی طرح لگا کہ جنت میں ہی ہیں اور ہم دنیا میں نہیں ہیں اب اس ٹائم۔ بے شک کربلا جنت ہے۔ اچھا، سوال یہ کہ جو مومنین کربلا نہیں پہنچ سکے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے
کہ امام کے ساتھ توسل کریں، امام کے ساتھ تمسک رہیں، انشاءاللہ جلد یا بدیر ان کو بھی امام علیہ السلام ضرور اپنے در پر بلائیں گے، کیونکہ امام ہر اپنے چاہنے والے کے دل سے واقف ہیں، اور جلد از جلد جو پاکستان میں جدھر بھی ہیں انہیں بھی امام جلد از جلد اپنے پاس بلائیں گے۔ مبشر بھائی، آپ کربلا پہنچے، پہلی آپ کی زیارت ہے، اس سفر میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے یہ انسانی طبیعت میں کوئی تبدیلی لاتی ہے یا نہیں؟ جی بہت زیادہ تبدیلی لاتی ہے جب آپ امام کے حرم میں آتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ اولاً تو آپ کو سفر کی تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے اندر ایک جنون ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے کہ آپ امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی طبیعت خود بخود ہی مختلف ہو جاتی ہے کہ میں امام کے حرم میں، اس امام کے حرم میں ہوں جس نے دین الہی کے لیے قربانی دی ہے، تو میں اس کے حرم میں رہ کے خود دین الہی پر پیروکار بنوں، خود میں دین کا پیرو بنوں، اور اسی طرح ہر کوئی اسی طرح دین پہ عمل کرتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو اچھا مبشر بھائی، سوری، آپ نے چلیں، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پہلا سفر ہے زیارات کا، جب آپ کے دوست، آپ کے اقربا جو ہے زیارت کے لیے آتے تھے، آپ کو پتہ چلتا تھا میرا فلاں دوست جو ہے وہ زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہے، اور میں اس بار بھی عاشور کے لیے، اربعین کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا پایا، تب کیا کیفیت ہوتی تھی آپ؟ جب پتہ چلتا تھا کہ قریبی جا رہے ہیں یا کوئی دوست جا رہا ہے تو دل میں صرف ایک ہی صدا آتی تھی کہ امام آپ ہمارے دل سے واقف ہیں، ہمیں بھی بلا لیں، ہم آپ کی زیارت کے لیے یہاں تڑپ رہے ہیں۔ اور جب توسل کیا تو میرا یقین ہے کہ امام نے دل کو سنا ہے، اور امام نے پھر خود مجھے بلایا کہ آپ بھی آ جاؤ زیارت کے لیے، اب آپ بھی آ جاؤ، تو اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں امام سے ہم کہہ سکتے۔ ماشاءاللہ مبشر بھائی، مولا آپ کا سفر زیارت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، سرکار ابی عبداللہ الحسین آپ کو بار بار اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، اولا تعارف نفس۔ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد عباس جواد عزيز الحسيني، خادم موكب عبد الله الرضيع۔ ابھی ہمارے ساتھ سید عباس ہیں، موکب عبداللہ رضی سے، جو کہ باب قبلہ مولا عباس یعنی بالکل مولا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم کے بالکل قریب جو ہے وہ زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ چلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو زائرین کا اتنا زائرین کے لیے وسیع انتظام کیا گیا ہے، کچھ سوالات ہیں جو ہم انہی کی زبانی جو ہے ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سیدنا شقد صار لكم في هاي الخدمة؟ صارنا من 2002 نخدم هاي الخدمة قبل سقوط صدام حسين لعنة الله عليه۔ یعنی سقوط صدام سے بھی پہلے سے جو ہے وہ زائرین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ سیدنا ماذا تحس، شنو رسالتك للزوار وللخدام الإمام الحسين؟ والله أنا أحس أن خدام الإمام الحسين نازلين بجهد وطاقة تحمل هذا الحر وهذا تشوفه أنت بهذا العناء، نازلين بجهد، يعني مفدين أرواحهم للإمام الحسين وزوار الإمام الحسين، وإحنا نحيي ونقول مثل ما يقول أهلا وسهلا بزوار الإمام الحسين من خارج العراق أو داخل العراق. وبالنسبة للأخوان باكستان، الهند، احنا نرحب بهم بأي وقت يجون، نكون نخدمهم حتى الأمور المالية مالتهم ما يتمكنون، بس يوصلون لكربلاء يحسبون أنفسهم هم أهل البلد۔ اللہ اکبر، بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوال یہ تھا کہ جتنے بھی یہاں امام حسین علیہ السلام کے خدام ہیں، جو زوار ابی عبداللہ الحسین ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم زائرین کے خادم ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پہ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی زوار مولا ابی عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ پاکستان سے آئے، وہ انڈیا سے آئے، جب وہ کربلا پہنچ جائے تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ کسی اور ملک میں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے۔ انشاءاللہ ہم زائرین کو انہیں اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں مولا کی بارگاہ میں ہم جو ہے سب ان کے خادم ہیں۔ بس بعض اخوہ یعنی ما يجيون للزيارة، هم يقدرون يجيون للزيارة، وأنتم ماذا تقولون لهم؟ يعني اللي ما يقدرون يجون هم يقدرون بلي وما يجيون للزيارة، ليش ما يجون؟ يعني شنو اللي يخليهم ظرف؟ ما عندهم معرفة الإمام، يعني وبعض هم يحسون أن العراق يعني ما بها أمن. أمان؟ أي ما بها أمان.
أنا أقول لك سلام الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. إن شاء الله اللي يدخل كربلاء أو يدخل العراق وجايب نية صادقة للإمام الحسين والإمام علي عليه السلام إنه يكون ما آمن بهذا المكان. إحنا خدمتهم تحت راية الإمام الحسين. زين، أمان أمان بالنسبة لنجف كربلاء حتى يوصلون المطار. امان انشاءاللہ. ابھی کچھ دن پہلے ہی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے عراق کے حالات کو دیکھ کر. تو ابھی یہی سوال ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ بعض ایسے بھی مومنین ہیں جو زیارت کے لیے آ سکتے ہیں لیکن وہ زیارت کے لیے نہیں آتے امام حسین علیہ السلام کی، صرف اس لیے کہ عراق جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں اکثر جو ہے وہ جنگ اور اس قسم کا ماحول ہوتا ہے. تو ہم نے یہی سوال ان سے کیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ زیارت کے قصد سے کربلا میں آئیں، اگر آپ کو یہ بھی احساس ہو کہ آپ کسی اجنبی ملک میں ہیں تو پھر ہم امام حسین علیہ السلام کے خادم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہم زیر قبہ امام حسین علیہ السلام، ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پہ زیر علم ابی عبداللہ الحسین ہم امام حسین علیہ السلام کے خادم ہیں. ہم زوار ابی عبداللہ الحسین کو ان کو اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیں گے. ملاحظة، احنا نحيي بالزوار جميع الدول الإسلامية والمحافظات ونكون لهم احنا خدم، وحتى المنازل مالتنا بيوتنا الخاصة تكون مفتوحة لهم. يعني احنا خدمة الإمام الحسين. وحي الشباب اللي مدفوعة هسه، الشباب المواكب الحسينية هاي شوفها هسه جاي ضحية بكل أنفسها ودماها مضحية خدمة الإمام الحسين. كيف زائر الإمام الحسين يدخل علينا؟ شنو راح نقدم له؟ نقدم له أنفسنا. احنا نقدم له أنفسنا. واحنا نشكركم وبارك الله بكم على المتابعة الحسينية وجزاكم الله خير. اللہ یسلمکم. سید عباس کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ فکر کر رہے ہیں کہ ہم عراق میں جائیں گے پتہ نہیں وہاں ماحول کیسا ہوگا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، ہمارے یہ مواقب صرف ان کے لیے نہیں کھلے، ہمارے گھروں کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہیں. وہ امام حسین علیہ السلام کے زوار ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں. وہ آئیں، ہم انہیں اہلاً و سہلاً کرتے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے گھروں کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہیں. آخر میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہیں گے. والسلام.